اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس نبی کی سیرت نہیں ہوگی، اگر آپ کے پاس فاطمہ الزہرا کا کردار نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس عائشہ صدیقہ کی زندگی کا طرز عمل نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے کامیابی کبھی نہیں ملے۔ مائیں تو وہ بھی ہوا کرتی تھی، بہنیں تو وہ بھی ہوا کرتی تھی، بیٹیاں تو وہ بھی ہوا کرتی تھی۔ میری ماؤں، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہیں ذلت کی گہری غار سے آسمان کی بلندی پر لے جا کر رکھ دیا۔ اس معاشرے کے اندر آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ کا کوئی مقام نہیں تھا، آپ کا کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ اگر عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت تمہاری بیوی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر عورت تمہاری بہن ہے تمہارے گھر کی زینت ہے۔ نبی نے عورت کو مقام دیا، نبی نے عورت کی عزت کو بلند کیا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے فاطمہ الزہرا کا کردار نہیں پڑھا، ہم نے عائشہ صدیقہ کی زندگی کو نہیں پڑھا، ہم نے حضرت آسیہ کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ یہ وہ مائیں تھی جو قربانیاں دیا کرتی تھی، یہ وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی، یہ وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ وہ بھی مائیں ہوا کرتی تھی جن کی گود سے شیخ عبد القادر جیلانی جنم لیا کرتے تھے، وہ بھی مائیں ہوا کرتی تھی جن کی گود سے بایزید بستامی جنم لیا کرتے تھے، وہ بھی مائیں ہوا کرتی تھی جن کی گود سے شیخ الہند جیسا مفکر جنم لیتا تھا، وہ بھی مائیں ہوا کرتی تھی جن کی گود سے ابوالکلام آزاد جیسا مدبر جنم لیتا تھا، وہ بھی مائیں ہوا کرتی تھی جن کی گود سے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی جیسا ولی جنم لیا کرتا تھا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ کیوں ہماری کوکھ سے ایسے بزرگ، ایسے ولی اللہ، ایسے بچے جنم لینا بند کر دیے؟ کیوں ہم نے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی؟ آج ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کی تعلیم میں، دنیا کے پیچھے۔ اسلام منع نہیں کرتا دنیاوی تعلیم دلانے کو، اسلام منع نہیں کرتا ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کو۔ اسلام یہ کہتا ہے پہلے دین کی تعلیم حاصل کراؤ، اسلام کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھو، اسلام کی بیسک ایجوکیشن کو حاصل کرو۔ اگر ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہ آ سکا، اگر ہمیں ہمارے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہ آ سکا، اگر ہمیں ہمارے بچوں کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہ آ سکا، اگر ہمیں ہمارے بچوں کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آ سکا، تو آپ بتاؤ کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوا کرتے تھے جن کی گود سے صلاح الدین ایوبی جنم لیا کرتے تھے، مسلمان تو وہ ہوا کرتے تھے جن کی گود سے محمد ابن قاسم جنم لیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے تاریخ اسلامی کے اندر جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس تاریخ کے اندر جتنے بھی بڑے آدمی گزرے ہیں، چاہے وہ محدثین گزرے ہو، چاہے وہ فقہاء گزرے ہو، چاہے وہ مفسرین گزرے ہو، چاہے جنہوں نے قوموں کی تاریخ کو پلٹا ہو، جتنے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں ان کی تربیت میں ان کے باپ سے زیادہ ان کی ماں کا کردار ہے۔ بچے کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے، بچے کا پہلا اسکول ماں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر ایک بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس بچے کے والدین اس کو ایسے ماحول میں بڑھاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں کہ اس کو یہودی بنا دیتے، اس کو عیسائی بنا دیتے۔ آج کیا ہو رہا ہے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچوں سے اسلام کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے بچوں
کا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا اور ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ افسوس کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ آج کے بچے اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو یاد رکھیے نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی، اور جب ان بچوں کا مستقبل ہوگا، جب یہ بچے آپ کی عمر میں آئیں گے تو ان بچوں کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان بچوں کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان بچوں کے پاس نماز نام کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، اس ایمان کی خاطر ہمیں جو قربانی دینی پڑ جائے ہم دیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ ہمیں اس ایمان کی قدر کا احساس نہیں ہے۔ ایمان کی قدر کا احساس ان صحابہ کرام سے پوچھئے جنہوں نے اس ایمان کو قربانی دے کر حاصل کیا تھا۔ بلال حبشی سے پوچھئے جن کو گرم ریت پر مٹا دیا جاتا تھا، پتھر کی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی ان کے سینے پر، کوڑے مارے جاتے تھے، کس بنیاد پر؟ صرف اتنی سی بات پر کہ ایمان کے کلمے سے ہاتھ دھو لو اور جس مذہب پر پہلے تھے اسی مذہب کو قبول کرنے والے بن جاؤ، ابھی تمہیں چھوڑ دیے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایمان کی قدر پوچھئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئی تو ابو جہل جیسا بدبخت اور کمبخت آدمی نے حضرت سمیہ کو ایک پیلر سے باندھ دیا، ایک لکڑی سے باندھ دیا، اور لکڑی سے باندھنے کے بعد حضرت سمیہ کے جسم کے نازک مقام پر برچھا مارا، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ شہید ہو گئی۔ اس ایمان کی ان سے ایمان کی قدر پوچھئے۔ آج ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں ایمان کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وراثت میں ہمیں ایمان مل گیا ہے۔ اس ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی ہمیں، کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑی ہمیں، کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا ہمیں، کوئی سنگھرش نہیں کرنا پڑا ہمیں۔ اگر ہم نے اس ایمان کی خاطر قربانی دی ہوتی، سنگھرش کیا ہوتا، اسٹرگل کیا ہوتا، جدوجہد کیا ہوتا تو ہمارے دل کے اندر بھی ایمان کی قدر ہوتی۔ اس لیے ایمان کی قدر کو پہچانیے اور نگرانی رکھیے، اپنے بچوں کی اسکولوں کی نگرانی رکھیے کہ اسکولوں کے اندر ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اگر مائیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہے، اگر مائیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا چاہے تو یہ بچہ، یہ بچیاں جو آج بیٹھی ہوئی ہے، جن کے سروں پر نقاب ہے، جن بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، یہ بچے جب جوان ہوں گے تو یہ بچے انجینئر بھی ہوں گے، اور دوسری طرف یہ بچے نمازی بھی ہوں گے، یہ بچے کل ڈاکٹر بھی ہوں گے، اور دوسری طرف یہ بچے نمازوں کے پابند بھی ہوں گے، اور یہ بچے کل جا کر سائنٹسٹ بھی ہوں گے، اور دوسری طرف قرآن کے ترجمے کو، تفسیر کو جاننے والے بھی ہوں گے۔ یہی بچے آگے چل کر لائر بھی ہوں گے، ایڈوکیٹ بھی ہوں گے، اور دوسری طرف یہ بچے قرآن کے مفسر بھی ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں، اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم کی فکر کریں، ان مکتبوں کی اہمیت کو پہچانیں، ان مکتبوں کے وقار کو سمجھیں، اور اس میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، اپنے بچوں کو اس کے اندر ٹائم سپینڈ کروائیں، اور مائیں اپنے بچوں کی پرورش میں کردار ادا کریں۔ اگر اس وقت بھی ماؤں نے اپنے بچوں کی پرورش میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تو یاد رکھیے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔